ولید بن عقبہ کی فاسق والی مسند احمد علی حدیث کو آپ نے صحیح کہا، جبکہ زبیر رضی صاحب نے تفسیر ابن کثیر میں تحکیم کو ضعیف، جی انہوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن زبیر رضی صاحب تو 1435 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، جو پہلے 500 سال میں امام ابن عبد البر ہے نا الاستیاب، جن کی کتاب ہے صحابہ کے فضائل کے اوپر، اندلس میں امام تھے اسپین کے اندر، انہوں نے اس پہ تواتر نقل کیا ہے۔ کسی روایت کا ضعیف ہو جانا یہ نہیں ہوتا کہ اس کا متن بھی ضعیف ہے، متن کو تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا ابو داؤد کی حدیث ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام کو مولا علی نے غسل دیا تھا اور فضل ابن عباس نے، لیکن اس کے متن کو ہم صحیح مانتے ہیں سیرت کی کتابوں کی بنیاد پہ، پلس وفات النبی جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کو کون غسل دے گا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اہل البیت دیں گے، ان کے گھر والے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے وہ روایت اپنے اصل میں ثابت ہو جاتی ہے۔ تو متن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، سند کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ولید بن عقبہ ہے، اس کے اوپر لوگوں نے تواتر نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، اس میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ ایون ترمذی نے حسن صحیح کہا، شیخ زبیر رضی صاحب نے اس پہ سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے اسے ضعیف کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اس پہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع ہے، لہٰذا یہ روایت کا ضعف ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ہم نو مولود بچے کے کان میں اذان کہنے کو سنت سمجھتے ہیں، حدیث کی بنیاد پہ نہیں، حدیثیں کمزور ہیں، عملی تواتر کی بنیاد پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا ہے، کئی چیزیں نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے قبلہ رخ دفنانا ہے دائیں کروٹ لٹا کے، لیکن مسلمانوں کی قبروں کا عملی تواتر نسل در نسل اسے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اجماع اور عملی تواتر صحیح حدیث سے بڑی دلیل ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث بھی مل جائے جو اجماع امت کے خلاف ہو تو میں اس حدیث کو چھوڑ دوں گا، میں امت کے اجماع پہ عمل کروں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سند صحیح ہو، متن اس کا محفوظ نہ ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت ٹیکنیکل بحث ہیں، بہرحال میں نے جتنی بات کر دی ہے۔ تو اس کے علاوہ تقی عثمانی اور صلاح الدین یوسف نے بھی اس واقعے کو ضعیف کہا ہے۔ ان کے ضعیف کہنے کی وجہ ہے ولید بن عقبہ کو بچانا، پیچھے ان کی انٹینشن یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو یہ تو فاسق ہو جائے گا ولید بن عقبہ، اور وہ تو صحابی ہے۔ صحابی کون سا ہے؟ طلقاء ہے، اینڈ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے باپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، عقبہ ابن ابی معیط نے حضور کے اوجڑی رکھ دی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اس نے شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی تھی، کوفے کا گورنر تھا، 4 پڑھا دی، لوگوں نے کہا کہ نماز غلط پڑھائی ہے، انہوں نے کہا تھوڑی پڑھائی ہے اور پڑھا دینا۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ جب حضرت عثمان نے اس کو کوڑے لگوانے کے لیے حضرت علی سے کہا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ۔ انہوں نے کہا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی یہ عثمان نے اس طرح کے تحفے ہم پہ مسلط کیے ہیں جس کی وجہ سے امت خلاف ہو رہی ہے، تو یہی چکھے نا، ہم کیوں لگائیں۔ پھر عبداللہ بن جعفر کو مولا علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے، اور 40 کے بعد کہا رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر 40 لگاتے تھے، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے کیونکہ شرابی بڑھ گئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں شراب زیادہ ہو گئی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تسی سمجھتے ہو تو سارے ہی ماشاءاللہ صبح تو لے کے شام تک صلاۃ و تسبیح پڑھتے سب۔ بھائی جی مال جدوں بھی آ جائے نا کرپشن آ جاندی ہے، پاویں صحابہ دا دور ہوئے پاویں اج دا دور ہوئے، کام چک کے رکھے ہے اس زمانے بھی لوگوں نے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تو انہوں نے 80 کوڑے کر دیے، لو کر لو۔ تو حضرت علی نے کہا میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں، مجھے دونوں پسند ہیں لیکن 40 پہ، کیونکہ وہ بنو امیہ سے تھا اور وہاں تو قبائلی تعصب بھی سامنے آ جاتا تھا۔ تو یہ ولید بن عقبہ آپ کو فاسق ہونے سے بچا رہے ہیں، یہ تو وہ شخص ہے جو شرابی ہے جس کی وجہ سے خلافت راشدہ ختم ہوئی۔ اس سے بڑھ کر جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ ولید بن عقبہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ نبی علیہ السلام نے اسے کئی دفعہ سمجھایا، یہ باز نہیں آیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر یوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ یہ شخص بد دعایا ہوا شخص ہے، اور اس حدیث کو
شیخ زبیر الزئی صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے جز رفع الیدین امام بخاری کی تحقیم میں. لہٰذا ابن کثیر میں اگر انہوں نے فاسق ہونے سے اسے بچا لیا ہے تو ادھر تو بدوایا ہوا شخص ہے. کسی شخص کا گنہگار ہونا چھوٹا ہے, اس کے لیے نبی علیہ السلام کی بدعا ہونا اور دعا نہ بنا دئیو انہوں تسی تیار بیٹھے ہوندے ہو. ہاں نہ, وہ مسلم کی حدیث ہے, میں اگر کسی کو بدعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اسے دعا بنانا. اور جہاں حضور بار بار سمجھا رہے ہیں اور وہ باز نہیں آ رہا, پھر اینڈ پہ حضور نے اس کے لیے بدعا کی, ہاتھ اٹھا کے کی. امام بخاری اس حدیث کو آپ سوچ رہے ہوں گے رفع الیدین والی کتاب میں کیوں لے کے آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے, چاہے یوں اٹھایا جائے چاہے یوں اٹھایا جائے, یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ایون وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام بقیع غرقد قبرستان میں گئے, 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی رات کے آخری پہر, جو اما عائشہ بھی پیچھے پہنچ گئیں, پھر وہ جلدی جلدی واپس آئیں, سانس پھولا ہوا تھا. حضور نے کہا تم دیکھنے آئی تھی, میں کسی اور بیوی کے پاس نہ, ان کا تو ان کا اللہ اس کا رسول تو تمہارے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. مجھے جبرائیل نے آ کے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں بقیع غرقد والوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں, تو میں رات کو اٹھ کے گیا. یہ صحیح مسلم حدیث ہے. یہ حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جز رفع الیدین میں ہاتھ اٹھانے کے حق میں. ہاتھ اٹھانے کے اوپر جتنی روایتیں تھیں نا وہ لے کے آئے ہیں, چاہے وہ یوں ہاتھ اٹھانا تھا, چاہے یوں تھا, اور چاہے یوں تھا, تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اس سے کوئی سکون برباد نہیں ہوتا. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ والی تو خیر نہیں ہے, لیکن یہ والی اور یہ والی تو آپ نے خام خواہ ولید بن عقبہ نہ چھیڑا کرو منو, صحیح کہنے نے ملنگا نو نہ چھیڑا کرو. اچھا